بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ سیکیورٹی کونسل میں غزہ جنگ بندی قرارداد، امریکہ نے ویٹو کر دی، جنگ روکنے کی کوششیں ناکام۔ کئی ملکوں نے کی امریکی ویٹو پر تنقید، فلسطینی عہدیداروں نے کہا شرمناک رویہ ہے، واشنگٹن اسرائیلی جرم میں برابر کا شریک ہے۔ ریاض میں مسلم ملکوں کے وزیروں کی اینٹونی بلنکن سے ملاقات، قرارداد ویٹو کرنے کے فیصلے پر سخت تنقید۔ غزہ میں 24 گھنٹوں میں 70 فلسطینی جاں بحق، خان یونس کے گھر گھر لڑائی، شہر کو ٹینکوں سے گھیر لیا گیا۔ حماس کی فوجی شاخ نے کہا آئی ڈی ایف کے خلاف کئی کامیابیاں حاصل کی، تل ابیب اور دوسرے علاقوں پر راکٹوں کی بارش۔ جرمنی سے امریکہ تک کئی ملکوں میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے، نیو یارک میں یہودی عبادت خانے کے باہر فائرنگ۔ دہشت گردی سازش کیس میں مہاراشٹر اور کرناٹک میں 40 مقامات پر این آئی اے کے دھاوے، 13 گرفتار۔ پروٹیم اسپیکر اکبر الدین اویسی نے نئے ایم ایل ایز کو دلایا حلف، بی جے پی نے کیا بائیکاٹ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکہ نے یو این سیکیورٹی کونسل میں قرارداد کو ویٹو کر دیا ہے جس میں فوری غزہ جنگ بندی پر زور دیا گیا تھا۔ فلسطینی عہدیداروں نے امریکہ کے اس قدم کی مذمت کی اور اسے شرمناک اور تباہ کن بتایا۔ غزہ کی حماس تحریک نے سیز فائر کی قرارداد کو ویٹو کرنے کے لیے امریکہ کی مذمت کی اور کہا کہ اس قدم سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ فلسطین کے خلاف اسرائیل کے جرائم میں برابر کا شریک ہے۔ حماس پولیٹ بیورو رکن عزت الرشق نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ کا ویٹو غیر اخلاقی اور غیر انسانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل مسلسل ہمارے لوگوں کا قتل عام کر رہا ہے، نسل کشی کر رہا ہے اور امریکہ اس سے گٹھ جوڑ کر رہا ہے۔ امریکہ نے ایک دن پہلے سیکیورٹی کونسل کی قرارداد کو ویٹو کیا جو عربوں نے پیش کی تھی۔ یونائیٹڈ نیشنز میں فلسطین کے سفیر ریاض منصور نے قرارداد منظور کرنے میں ناکامی کے لیے سیکیورٹی کونسل پر تنقید کی اور کہا کہ یہ تباہ کن اور افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ کونسل کے کام میں مدد کے بجائے امریکہ جنگ روکنے کی مخالفت کر رہا ہے۔ یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ کیسے کوئی قتل عام کو درست ٹھہرا سکتا ہے؟ ریاض منصور نے جنگ بندی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ غزہ میں قتل عام حالیہ تاریخ کے تمام ریکارڈز کو توڑ رہا ہے۔ یو اے ای نے یہ قرارداد پیش کی تھی جسے سیکیورٹی کونسل کے 3 ارکان کی تائید حاصل ہوئی۔ برطانیہ نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، 13 ملکوں نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ یو این سیکریٹری جنرل اینٹونی گوٹریز نے 15 رکنی سیکیورٹی کونسل سے کہا تھا کہ وہ غزہ جنگ رکوائے۔ امریکہ اور اسرائیل نے جنگ بندی کی مخالفت کی۔ امریکہ اور اسرائیل کا کہنا تھا کہ جنگ بندی سے حماس کو فائدہ ہوگا۔ عرب اور مسلم ملکوں کے فارن منسٹرز نے قرارداد ویٹو کرنے کے لیے امریکہ پر سخت تنقید کی ہے۔ مسلم ملکوں کی ایک وزارتی کمیٹی نے امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن سے ریاض میں ملاقات کی۔ وزیر خارجہ نے جنگ روکنے کی ضرورت پر زور دیا اور سویلینز کی حفاظت پر زور دیا۔ مسلم ملکوں کے وزیروں نے کہا کہ ناکہ بندی فوری ہٹنی چاہیے اور جنگ سے متاثرہ علاقوں میں انسانی مدد پہنچنی چاہیے۔ کئی ملکوں کے وزیروں نے اس میٹنگ میں حصہ لیا۔ ان میں قطر کے وزیر اعظم، جارڈن کے نائب وزیر اعظم، ایجپٹ کے وزیر خارجہ، فلسطین کے وزیر خارجہ اور ترکی کے وزیر خارجہ شامل تھے۔ سیکیورٹی کونسل میں قرارداد پر ووٹنگ سے پہلے یو این چیف اینٹونیو گوٹریز نے یونائیٹڈ نیشنز کے چارٹر کے آرٹیکل 99 کا استعمال کرتے ہوئے سیکیورٹی کونسل سے کہا تھا کہ وہ جنگ رکوائے۔
یو اے ای کے نمائندے نے سیکیورٹی کونسل میں قرارداد پیش کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں تباہی کی شدت نے دوسری عالمی جنگ کے دوران ڈریزڈن بمباری کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ چائنا کے نمائندے نے کہا کہ یہ ایک انسانی تباہی ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یونائیٹڈ نیشنز کے چیف اینٹونیو گوٹریز نے غزہ کی صورتحال پر ایران کے وزیر خارجہ سے بات چیت کی۔ اس موقع پر ایرانی وزیر حسین عامر عبداللہیان نے یو این چیف کی طرف سے آرٹیکل 99 کے استعمال کی تعریف کی۔ ایرانی وزیر نے کہا کہ امریکہ غزہ جنگ کو لمبا کرنے کے لیے اسرائیل کی مدد کر رہا ہے۔ کئی دوسرے ملکوں کی طرف سے بھی امریکہ کی مخالفت کی گئی، جس نے قرارداد کو ویٹو کیا۔ 13 ملکوں نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ امریکہ کے ویٹو کے بعد کئی ملکوں نے اس فیصلے پر تنقید کی اور کہا کہ امریکہ سیکیورٹی کونسل میں اکیلا پڑ گیا ہے۔ دوسری طرف امریکہ نے کہا کہ یہ قرارداد حقیقت سے دور ہے اور اس سے حماس کو فائدہ ہوگا۔ اسرائیل نے یو این چیف کی طرف سے آرٹیکل 99 کے استعمال پر تنقید کی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ علی کوہن نے کہا کہ گوٹریز حماس کی طرفداری کر رہے ہیں۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز تنظیم نے کہا ہے کہ امریکہ کا ویٹو اس کی قدروں کے خلاف ہے۔ پاکستان نے کہا کہ اسے یو این سیکیورٹی کونسل کی ناکامی سے مایوسی ہوئی ہے۔ ناروے نے کہا کہ سیکیورٹی کونسل کی معذوری ایک سانحہ ہے۔ عمان نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا رہا تو ایسا ڈر ہے کہ مڈل ایسٹ میں ایک اور دھماکہ ہوگا۔ ملیشیا نے امریکہ کے فیصلے پر سخت اعتراض کیا۔ میدان جنگ کا حال جانتے ہیں۔ حماس نے کہا ہے کہ اس نے میدان جنگ میں اسرائیل کے خلاف کئی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ حماس کی فوجی شاخ عز الدین القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا کہ تل ابیب پر قبضہ کیے ہوئے دوسرے علاقوں پر راکٹوں کی بارش کی گئی۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 21 فوجی گاڑیوں کو تباہ کیا گیا۔ غزہ میں اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 70 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ اس سے پہلے کے 24 گھنٹوں میں 300 سے زیادہ فلسطینی مارے گئے تھے۔ اسرائیل نے ایک اور ہاسپٹل کو نشانہ بنایا۔ خان یونس میں سخت لڑائی ہو رہی ہے۔ IDF نے بتایا کہ خان یونس حماس کا مضبوط گڑھ ہے۔ حماس نے کہا کہ اسرائیل بے گھر فلسطینی کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ساؤتھ غزہ کے شہر خان یونس میں ہر گلی کوچے اور نکڑ پر اور گھر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ ایک کے بعد ایک ہر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ خان یونس کو ٹینکوں سے گھیر لیا گیا ہے۔ دوسری طرف نارتھ غزہ کے جبالیہ ریفیوجی کیمپ کو بھی گھیر لیا گیا۔ کئی دنوں سے یہ علاقہ پانی اور بجلی سے محروم ہے۔ حماس کے عہدیداروں نے بتایا کہ غزہ میں اسرائیل کے حملوں میں اب تک 17,400 فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ یونائیٹڈ نیشنز کے ایک اسکول میں اندر سے IDF کے سپاہیوں پر حملہ کیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ نارتھ اور ساؤتھ اسرائیل کے شہروں میں غزہ اور لبنان سے حملے جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج نے لبنان میں بھی جوابی فائرنگ کی۔ IDF نے اشارہ دیا ہے کہ غزہ جنگ کا پہلا مرحلہ پورا ہونے کے لیے 2 مہینے کی ضرورت ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک بری خبر ہے جو چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد لڑائی ختم ہو، کیونکہ اس بیان کے ذریعے اسرائیل نے اشارہ دیا ہے کہ یہ جنگ ابھی کئی دن چلنے والی ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے تقریباً 2000 اسرائیلی فوجی معذور ہو گئے ہیں۔ IDF نے زمینی آپریشن میں 95 اسرائیلی فوجیوں کے مارے جانے کی تصدیق کی ہے۔ 7 اکتوبر کے حملوں میں 1200 اسرائیلی مارے گئے تھے۔ اب بھی 100 سے زیادہ اسرائیلی حماس اور دوسری فلسطینی تنظیموں کی قید میں ہیں۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے ایک آپریشن کے دوران ایک فلسطینی نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ مغربی کنارے کے الگ الگ مقامات پر اسرائیل نے دھاوے کی اور کئی لوگوں کو گرفتار کیا۔ 7 اکتوبر کے بعد سے مسلسل ایسا سلسلہ جاری ہے۔ جنین میں فائرنگ کے ایک واقعے میں ایک اسرائیلی فوجی زخمی ہو گیا۔ کئی ملکوں میں فلسطینیوں سے یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے احتجاج کیا گیا۔ ہفتے کو جرمنی کے برلن، کولون اور دوسرے شہروں کے علاوہ فرانس کے پیرس، بیلجیم کے بروسلز، ٹونیشیا کے تیونس، برطانیہ کے لندن اور دنیا کے کئی دارالحکومتوں میں مظاہرے ہوئے۔ امریکہ اور کینیڈا میں بھی بڑے پیمانے پر احتجاج کی خبریں مل رہی ہیں۔ امریکہ کے نیو یارک میں ایک شخص نے ایک یہودی عبادت خانے کے باہر فائرنگ کی۔ بعد میں حملہ آور نے بتایا کہ وہ فلسطینیوں کی تائید کرنا چاہتا تھا۔
برطانیہ سے کام کرنے والی تنظیم سیو دی چلڈرن اور دوسری عالمی امدادی تنظیموں نے یو این سیکیورٹی کونسل کی ناکامیوں پر تنقید کی ہے۔ ان تنظیموں نے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کیا اور کہا کہ اگر جنگ بندی قرارداد پر عمل ہو جاتا تو اس سے غازہ کے سویلینز کو بڑی راحت ملتی جس کی انہیں ضرورت ہے۔ مسلسل بمباری کا شکار لوگوں کو سکون ملتا، اس کے ذریعے خون خرابے کو روکنے کا ایک موقع گنوا دیا گیا۔ 2 مہینے سے بحران چل رہا ہے۔ غازہ کی سخت ناکہ بندی ہے۔ غازہ دنیا میں سویلینز کے لیے سب سے خطرناک جگہ ہے۔ ڈبلیو ایچ او نے کہا کہ اسرائیل کو غازہ میں اس کے امدادی کارکنوں کی حفاظت کو یقینی بنانا چاہیے۔ غازہ میں پانی کھانے کی قلت کی وجہ سے صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ فلسطینی غازہ میں یونائیٹڈ نیشنز کے مرکزوں پر مدد حاصل کرنے کے لیے لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے ہیں اور اپنی جان کا جوخم لے رہے ہیں۔ وہاں پر افراتفری کی کیفیت بھی دیکھی جا رہی ہے۔ تلنگانہ بی جے پی نے اسمبلی میں نئے ایم ایل ایز کی حلف برداری تقریب کا بائیکاٹ کیا اور مجلس کے اکبر الدین اویسی کو پروٹیم اسپیکر بنانے پر اعتراض کیا۔ پروٹیم اسپیکر کو نئے ارکان کو حلف دلانے کی ذمہ داری دی گئی۔ بی جے پی کے راجہ سنگھ نے ایک ویڈیو پیام میں کہا کہ وہ جب تک زندہ ہے ایم آئی ایم کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اس نے کہا کہ وہ اسپیکر کے چناؤ کے بعد ہی حلف لے گا۔ گوشہ محل کے ایم ایل اے نے کہا کہ کیا میں ایک ایسے آدمی کے سامنے حلف لوں جس نے ماضی میں ہندوؤں کے خلاف بیانات دیے تھے۔ بی جے پی نے حالیہ اسمبلی الیکشنز میں 8 سیٹیں جیتی۔ پارٹی کے ریاستی یونٹ کے صدر کشن ریڈی نے کہا کہ بی جے پی اکبر الدین اویسی کے تقرر کے خلاف ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کشن ریڈی نے کہا کہ بی جے پی ایم ایل ایز پروٹیم اسپیکر کے سامنے حلف لینے کے بجائے جب اصل اسپیکر کا ریگولر اسپیکر کا تقرر ہوگا تب حلف لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسی پارٹی سے حلف نہیں لیں گے اور اس کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے۔ ہم اس مسئلے پر گورنر سے بات چیت کریں گے۔ راجہ سنگھ نے 2018 میں بھی پروٹیم اسپیکر ممتاز احمد خان سے حلف لینے سے انکار کر دیا تھا جن کا تعلق ایم آئی ایم سے تھا۔ اکبر الدین اویسی نے پروٹیم اسپیکر کی حیثیت سے حلف لیا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرے ایم ایل ایز کو حلف دلایا۔ اکبر الدین اویسی نے اردو زبان میں اللہ کے نام پر حلف لیا۔ اس دوران چندر شیکھر راؤ کو بی آر ایس لیجسلیچر پارٹی لیڈر کی حیثیت سے چن لیا گیا۔ کے سی آر کی حالت اب مستحکم بتائی گئی جن کی ہپ سرجری ہوئی ہے۔ تلنگانہ میں کانگریس کی حکومت کی طرف سے عورتوں کے مفت بس سفر اور آروگیہ شری اسکیم پر عمل شروع ہو گیا ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اپنی کابینی وزیروں اور خاتون صحافیوں کے ساتھ بس میں سفر کیا۔ تلنگانہ حکومت کے وزیروں میں قلمدان یا محکمے تقسیم کر دیے گئے۔ چیف منسٹر کے پاس داخلہ کا قلمدان بھی ہوگا۔ این آئی اے نے ملک کے الگ الگ مقامات پر دھاوے کرتے ہوئے کئی لوگوں کو ٹیرر کانسپریسی کیس کے سلسلے میں گرفتار کیا۔ مہاراشٹر اور کرناٹک میں 40 مقامات پر دھاوے کیے گئے اور کم سے کم 13 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ ان میں مہاراشٹر کا تھانہ ضلع کا ایک گاؤں بھی شامل ہے جسے ایک خود ساختہ لیڈر نے کہا تھا کہ اسے آزاد کرا دیا گیا ہے اور اسے اشام علاقہ قرار دیا گیا تھا۔ مہاراشٹر کے کئی مقامات پر دھاوے کیے گئے جن میں ممبئی کے بعض علاقے بھی شامل ہیں۔ دھاووں کے دوران نقد رقم، ہتھیار، قابل اعتراض دستاویزات، اسمارٹ فونز اور ڈیجیٹل آلے ضبط کیے گئے۔ کرناٹک کے بنگلور میں بھی دھاوے کیے گئے۔ بی ایس پی نے اپنی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ دانش علی کو پارٹی کے خلاف سرگرمیوں کے لیے سسپینڈ کر دیا ہے۔ کچھ دن پہلے بی جے پی کے ایک لیڈر کے ساتھ لوک سبھا میں ان کی تکرار ہوئی تھی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ سیکیورٹی کونسل میں غازہ جنگ بندی قرارداد، امریکہ نے ویٹو کر دی، جنگ روکنے کی کوششیں ناکام۔ کئی ملکوں نے کی امریکی ویٹو پر تنقید، فلسطینی عہدیداروں نے کہا شرمناک رویہ ہے، واشنگٹن اسرائیلی جرم میں برابر کا شریک ہے۔ ریاض میں مسلم ملکوں کے وزیروں کی اینٹونی بلنکن سے ملاقات، قرارداد ویٹو کرنے کے فیصلے پر سخت تنقید۔ غازہ میں 24 گھنٹوں میں 70 فلسطینی جاں بحق، خان یونس کے گھر گھر لڑائی، شہر کو ٹینکوں سے گھیر لیا گیا۔
حماس کی فوجی شاخ نے کہا IDF کے خلاف کئی کامیابیاں حاصل کی، تل ابیب اور دوسرے علاقوں پر راکٹوں کی بارش۔ جرمنی سے امریکہ تک کئی ملکوں میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے، نیو یارک میں یہودی عبادت خانے کے باہر فائرنگ۔ دہشت گردی سازش کیس میں مہاراشٹر اور کرناٹک میں 40 مقامات پر NIA کے دھاوے، 13 گرفتار۔ پروٹیم اسپیکر اکبر الدین اویسی نے نئے MLAs کو دلایا حلف، BJP نے کیا بائیکاٹ۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شہید اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔